السلام علیکم جی، ویلکم ٹو پرائس اینڈ پراپرٹی، اور میں ہوں ذیشان رسول، اور ایپیسوڈ نمبر 11 میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ خیر، بیفور موونگ فارورڈ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پرائس اینڈ پراپرٹی کو سبسکرائب کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ فالو کر لیں، تاکہ آپ کو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ساری نیوزز ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں فار یور رائٹ انویسٹمنٹس ایٹ رائٹ ٹائم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا مزے کا ہے یار۔ مجھے نا بہت سارے لوگوں کے نا ڈائریکٹ میسیجز آ رہے تھے کہ بھائی جان آپ ریبیٹ کے بارے میں بتائیں کہ یہ پراپرٹیز کے اوپر جو ریبیٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو ڈیفائن اٹ کہ ریبیٹ وہ حلال کمائی ہے ایک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کی جو آپ میرے بھائی نہیں دینا چاہتے، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کو ان مینز کا سہارا لینا پڑتا ہے جو کہ غیر اخلاقی ہوتے ہیں۔ ریبیٹ کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا اور ڈسکس کریں کہ ریبیٹ ہوتا کیسے ہے اور لوگوں کو کیسے ملتا ہے۔ خیر، مارکیٹ کے اندر میں نے تو بہت سارے کلائنٹس کو ڈیل کیا ہے جو کہ آ کے پہلا سوال یہ کرتے ہیں بھائی جان اس پروڈکٹ پہ ریبیٹ کتنا ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریبیٹ ہے کیا۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ اپنی کوئی بھی ڈیل اناؤنس کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک سرٹن اماؤنٹ آف جو کہہ لیں ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دیتا ہے، اور یہ ڈسکاؤنٹ پیورلی ڈیلرز کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیلر جو ہوتا ہے جو ریبیٹ کماتا ہے وہ کس طرح کما رہا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یار مجھے 100 فائلیں دے دو۔ تو وہ جو ایک فائل 2 لاکھ روپے کی آئی، اس نے 100 ویسی فائلیں خریدیں، اور 100 فائلیں خریدنے پہ پر فائل اس کو 50,000 یا 60,000 روپے ڈیولپر نے دے دیا۔ ڈیولپر نے کہا یار یہ آپ کی کمائی ہے، اب آپ ان فائلوں کو لے کے جائیں اور جا کے اس کو مارکیٹ کریں۔ وہ اس کے اوپر جا کے مارکیٹنگ کاسٹ بیئر کرتا ہے، وہ اپنے آفس کے ایکسپینس بیئر کرتا ہے، اسٹاف رکھتا ہے، ان کی سیلریاں دیتا ہے، اور پھر ایک انٹرنیٹ سے کلائنٹ آتا ہے اور وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یار اس فائل پہ تو کمپنی نے 50,000 ریبیٹ دیا تھا، تو وہ ریبیٹ آپ کائنڈلی مجھے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو تو 1.5 لاکھ روپے میں فائل کاسٹ کی ہے تو مجھے 1.5 میں دے دیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جس بندے نے 2-2.5 کروڑ روپیہ لگایا، وہ ایک فائل کے اوپر اگر یہ پیسے نہ کمائے تو اس کا گزارا کیسے ہوگا۔ تو یہاں پہ ہوتا ہے جی آپ بھائیوں کا نقصان۔ جو مارکیٹ میں ریبیٹ لینے نکلتے ہیں اکثر ان کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ سب سے پہلے ایک کنسلٹنٹ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سنسیئر ایڈوائس دے، وہ آپ کو گھمائے پھرائے، آپ کو ساری سوسائٹیوں کے بارے میں نالج دے، آپ کو گھمانے میں پیٹرول ضائع کرے، آپ کو 5 اسٹار روٹی کھلائے، اور آپ کو اپنے بہترین عالی شانہ جو دفتر ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو انٹرٹین بھی کرے، اور اینڈ پہ جب وہ آپ کو فائل بیچے، آپ نے 2 لاکھ کی فائل لینی اور آپ کہتے ہیں یار مارکیٹ میں تو 50,000 ریبیٹ چل رہا ہے تو کائنڈلی ریبیٹ دے دیں۔ تو میرے بھائی اس وقت اس کنسلٹنٹ کا کیا حال ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، ہم کنسلٹنٹس کیا کرتے ہیں اس وقت۔ میں اس میں کنسلٹنٹس کو غلط نہیں کہوں گا، وہ پھر سے ہی مشورہ نہیں دیتے۔ وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی سوسائٹی سب سے نیچے گری ہوئی ہے، جس کا جو مال ہے وہ 2 لاکھ والا نا آپ کو 50,000 میں مارکیٹ سے مل رہا ہوتا ہے، اور وہ کنسلٹنٹ کو آپ اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ یار ایک کام کر، تجھے یہ نا 60,000 ریٹ میں لے کے دیتا ہوں، بڑی بہترین ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ لے لو۔ کیونکہ کنسلٹنٹ اگر خود کچھ کمائے گا نہیں تو وہ کیوں جو ہے آپ کو انٹرٹین کرے گا۔ تو وہاں سے وہ جی 40,000 کی فائل لے کے آپ کو دی جاتی ہے لاکھ روپے میں، آپ سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ والی فائل خرید لی لاکھ روپے میں، آپ بھی خوش، کنسلٹنٹ بھی خوش، اور آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو نقصان کتنے کا ہوتا ہے؟ آپ کو نقصان ہوتا ہے اگلے 4 سال کے ٹائم کا۔ 4 سال جو آپ نے قسطیں ٹائم پہ دیں، 4 سال جو آپ نے بیلون پیمنٹس دیں، اور اینڈ پہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سوسائٹی تو نیب کے چکر میں ہے، اس کا انویسٹر ٹھیک نہیں تھے، اس کا آنر ٹھیک نہیں تھا، یہ تو بھاگنے والی ہے۔ تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ یار اچھا وہ جو ہے نا میں ریبیٹ کھادا سی۔ تو بھائی جان وہ آپ تو خیر ایک بندے کو تھوڑی سی ڈس دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو شاید بہت بڑی ڈس دے دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو سنسیئر مشورہ چاہیے میرے بھائی اس مارکیٹ میں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جا کے کنسلٹنٹس کو ان کا حق دیا کریں۔ اگر آپ کسی کا حق مارتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی جو ہے نا اس کا میرا خیال ہے کوئی خاص اجر نہیں دیتا۔ تو اللہ آپ کو obvious بات ہے دکھاتا ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارا تو آپ کا حق کیسے مرتا ہے۔ تو خیر میرے پاس بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں، میں آئی شیئر مائی ایکسپیرینس۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک دوست آیا، اس نے جی کہا، میں دوست کے ریفرنس سے آگے کلائنٹ تھا، اس نے کہا جی مجھے دکھائیں ذیشان صاحب یہ کریں وہ کریں۔ آئی ٹک ہم اراؤنڈ، اس کو ایک سوسائٹی، دوسری سوسائٹی، تیسری سوسائٹی، انفارمیشن کا اس کے سامنے ایک سمندر گول کے رکھ دیا جی، بیکاز الحمدللہ میرے پاس جتنی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہوتے ہیں سب کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو آئی شوڈ ہم اراؤنڈ، سب کچھ دکھایا۔ اینڈ پہ اس بندے نے مجھے جب کہا نا کہ یار ذیشان بھائی یہ فلانا پروجیکٹ لینا ہے تو اس پہ جو ہے نا 40,000 روپیہ ریبیٹ مارکیٹ میں آفر ہوا ہے مجھے، تو آپ جو ہے نا وہ ریبیٹ دے دیں۔ تو
مجھے وہ فائل 45,000 ریبیٹ پہ ملی ہوئی تھی. تو میں نے 5,000 کمانے کی بجائے میں نے اس کو کہا یار بھائی جان آپ مارکیٹ سے لے لیں, میں 5,000 نہیں کمانا چاہتا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, ایک بندے کے ساتھ آپ سنسیئرلی اس کو سب کچھ دکھاتے ہیں, گھماتے ہیں پھراتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پوری ہاؤسنگ پروجیکٹ کو دکھاتے ہوئے اس ٹائم جو فیول کاسٹ ہے اور جو کھانا شانا یہ وہ گھماتے پھراتے ہیں, آپ پروٹوکول دیتے ہیں, تو وہ 5,000 روپے میں میری جسٹیفائڈ تھی نہیں. اور میں الحمدللہ اس پیٹرن پہ ہوں, یا تو میں بالکل نہیں کماتا یا میں اپنا کمپلیٹ حق لیتا ہوں, اور جس سے میں بالکل نہیں کماتا تو ہی ڈزنٹ او اینی تھنگ ٹو می. وہ کل کو جب سروسز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری انسٹالمنٹ جمع کرا دیں, اگر کوئی ڈسکاؤنٹ آیا تو میں ڈسکاؤنٹ بتا دیں, تو یار ہماری ٹیم آبویس سی بات ہے ان کو انٹرٹین نہیں کر رہی ہوتی. جب ایک کلائنٹ ہمیں انیشلی نہیں کمانے دیتا تو جب وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی کل کو مجھے سروسز چاہیے, اس کی ریسیل کروا دیں, وہ کروا دیں, تو ہمارا تو اس کے ساتھ انیشیل ایکسپیرینس ہی بڑا برا ہوتا ہے, تو ہم اس کو سیکنڈ ٹائم کیوں انٹرٹین کریں گے. تو اگر آپ کسی بھی کنسلٹنگ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ یار آپ کی زیادتی ہے. دیکھیں آپ نیسلے کا جوس مارکیٹ سے لینے جاتے ہیں, اس کے اوپر ایک MRP پرائس لکھی ہوتی ہے, وہ اس کی سیل ویلیو ہے جو کہ کمپنی نے ڈٹرمائن کر دی. کیا آپ نے جا کے کبھی اسٹور والے سے پوچھا ہے کہ بھائی جان یہ جو ہے 75 روپے کا نیسلے کا جوس ہے, آپ کی کاسٹنگ تو 60 روپے کی ہے, تو آپ مجھے 60 میں دے دیں, وہ آپ کو چھتر مارے گا. ٹھیک ہے, آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں بھائی جان یہ 2,90,000 فائل پہ لکھا ہوا ہے, آپ کو تو 2 لاکھ کی آئی ہے, تو میں نے تو آپ سے 2 لاکھ کی ہی لینی ہے. او بھائی ہم کیوں بیچیں, ہم نے انویسٹ کیا, ہم نے اس کو مارکیٹ کیا, پھر ایک کلائنٹ آیا, اس کو اوپر دوبارہ انویسٹ کیا, اور پھر ہم اس کو بیچ رہے ہیں, تو ہم اسی پرائس میں دے دیں جس میں ہم نے خریدی تھی. کیوں پھپھی دے منڈے جا تسی بھائی جان, ایسے نہیں ہوتا. سو دس ڈزنٹ ورک دس وے. اگر آپ اس طرح لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر جو انفیئر مینز ہیں وہ سارے کے سارے انڈلج ہو جاتے ہیں, اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتے. دیکھیں مشورہ امانت ہے, یا تو کسی کو دیں تو وہ ٹھیک دیں ورنہ نہ دیں. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس کو بھی مشورہ دیں وہ ٹھیک دیں. ہاں فائل میں بعد میں نہیں دیتا, میں مشورہ دے دیتا ہوں, مشورہ امانتاً تھا, اس کو انٹرٹین کیا, سب کچھ کیا, لیکن میں اس کو فائل کبھی بھی نہیں بیچوں گا. دیکھیں آپ سے نا ہر بندہ پھر سروسز بھی ڈیمانڈ کرتا ہے, تو سروسز آپ اس کاسٹ پہ نہیں دے سکتے, اور جب آپ ریسیل کی بات کرتے ہیں وہ آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے. آپ نے انیشلی کسی سے کمایا نہیں ہوتا, تو جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو ہاؤ کم یو گو اینڈ سیل دیٹ فائل. اگر دیکھیں کسی نے کسی سے کمایا ہو نا, تو اگر فار ایگزامپل کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اگلی دفعہ وہ نہیں کماتا, وہ کہتا ہے کہ یار میں اس کی ضرورت پوری کروں. تو وہ دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ لین دین ہی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ کسی کو کچھ دیں گے تو آپ کو بدلے میں کوئی سروسز دے گا. خیر دس واز آل اباؤٹ دا ریبیٹ. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. اگر بات آج چھڑ ہی گئی ہے کنسلٹنٹس کی اور کنزیومرس کی, تو جو کمیشنس کی جہاں تک بات ہے, تو مارکیٹ میں دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہوتا ہے نا, اس کے اوپر 1%, 2% کمیشن, پہلے 1% ہوا کرتا تھا سیل پرچیز پہ, اب 2% ہے, رینٹ پہ 0.5 ہوا کرتا تھا, اب 1% ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں, خاص طور پہ اوورسیز کلائنٹس, ان کا کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیٹیوز پاکستان میں ضرور ہوتے ہیں. تو وہ ریپرزنٹیٹیو ان کا کوئی بھتیجا ہو سکتا ہے, بھانجا ہو سکتا ہے, کوئی دوست ہو سکتا ہے, وہ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی فلانی پراپرٹی ہے, جی وہ فلانی پراپرٹی میرے ایک بھائی کی ہے, وہ بائر ہوتے ہیں, تو یہ سیل آؤٹ کرنی ہے, آپ اس کو سیل کراتے ہیں. ہم اس کو جو ہے نا اس کے اوپر محنت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور جب اس کا کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے, اس کا اسٹینڈ ہو جاتا ہے, تو وہی بندہ مڈل مین بیچ میں بتا رہا ہوتا ہے جی میں یہ اندروں 2 لاکھ روپیہ لینا. اب اس کے اوپر جو حلال کمیشن بن رہا ہوتا ہے وہی 2 لاکھ بن رہا ہوتا ہے, اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی 2 لاکھ مجھے دے دیں. اب 2 لاکھ اگر اس کو دینا ہے تو جو میں نے کمانا ہے میں نے کیا کرنا ہے؟ پھر آبویسلی بات ہے وہاں پہ انفیئر مینز آ جاتے ہیں. ہم اس کو جو ویلیو کچھ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں, ڈکلیئر کچھ کروا رہے ہوتے ہیں, اور پھر اپنے پیسے بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو یار اس کا بڑا بہترین سولوشن ہے, آپ جو میرے بھائی اوورسیز پاکستانیز ہیں, فائنڈ یور سیلف اے گڈ کنسلٹنٹ, ڈھونڈیں, ایک آدھے کے ساتھ ایکسپیرینس کریں. ہو سکتا ہے آپ کو مڈل مینس کی ضرورت نہ پڑے. جب مڈل مینس بیچ میں آئیں گے تو یہ مارکیٹ میں اسی طرح کی سچویشنز جو ہیں وہ کریٹ ہوتی رہیں گی. اور جو لوگ میرے بھائی اوورسیز نہیں بھی ہیں ود ان پاکستان, ان کا بھی یہی رونا ہے. وہ آتے ہیں جی یار آپ جو ہے نا دوسری پارٹی سے لے لیں. اور بھائی دوسری پارٹی سے کیوں لے لوں, اس کو لے کے دے رہا ہوں, اس کا بیچ رہا ہوں, میں دونوں سے لوں گا, میں محنت نہیں کر رہا. تو اس لیے آپ جب کسی کو کسی کا حق نہیں نہ دیتے, تو وہ آپ کے حق میں سے اس طرح اپنا حق نکال لیتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اس پوائنٹ پہ جا کے جو آپ پھر بعد میں بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں کنسلٹنٹ کو, نہیں جی انہیں میں نے زیادتی کی تھی, میرے پلاٹ کے اندر 5 لاکھ تک کھانچا مارا ہے. تو بھائی مارے گا نا, کیوں نہیں مارے گا؟ آپ اس کو اس کا کمیشن دیں. آپ نے کمیشن نہیں دینا,
پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ اس نے کھانچا مارا ہے. بھائی جان جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھانچا مارتے ہیں نا, جو کمیشن نہیں دیتے, وہ بالکل بہترین کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں. اور لیکن وہ لوگ جو حلال آپ کو رزق کمانے کا موقع دیں, آپ کا کمیشن دیں, کنسلٹنٹس کے اوپر لازم ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کھانچا, کوئی دو نمبری نہ کریں. الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ڈیل سے ایک تو گریز کریں, دوسری بات یہ کہ اگر کرنی بھی پڑ جائے تو ہم اپنے کمیشن کے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر اپنی اپنی باتیں ہیں. میں فی الحال آپ سب کے ساتھ آج ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ اگر کوئی بھی دوست یا کوئی بھی بھائی وداؤٹ یہ ریبیٹ ڈیل کرے گا تو آئی شیورلی انٹرٹین ہم. ریبیٹ کے ساتھ جو ہے نا, جس کو ریبیٹ چاہیے بھائی جان, مارکیٹ اوپن ہے, میرے پلیٹ فارمس پڑھیں, انفارمیشن آپ کا بھائی آپ کو کھلی دے گا. یہ اس میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ دو نمبری کرے. ایکوریٹ چیزیں, ایکوریٹ انفارمیشن, آل ایٹ پرائس اینڈ پراپرٹی. اور آپ کو ایک اور آخری بات میں کرنا بھول گیا کہ اگر آپ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے پاس خود چلے جاتے ہیں, جو آپ مارکیٹ میں ہم سے بیٹے مانگتے پھر رہے ہیں نا, آپ جائیں جا کے الکبیر ڈیولپرس کے آفس چلے جائیں, جا کے سیلز آفس کو کہیں کہ ریبیٹ دیں. بھائی جان چھتر مارن گے تو آنو, جائیں جا کے بیریا کو جا کے کہیں جی وہ فارم آیا تھا آپ کا 70,000 روپے کا چل رہا ہے, وہ آپ نے مارکیٹ میں 50,000 کا ڈیلر کو دیا تھا, مجھے بھی 50,000 کا دیں. وہ بھی دونوں چپیڑا مارن گے. جو سیدھی اور صاف بات ہے وہ یہ ہے کہ کنسلٹنٹس کو ان کا حق دیں تاکہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں. اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان یوں ہی بڑھتا رہے اور معاملات ٹھیک ہوتے رہیں. آپ سب سے اجازت چاہوں گا, آپ کا دوست, آپ کا بھائی ذیشان رسول. ٹیک کیئر جی, اللہ حافظ.